السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے، اور اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کے اوپر اپنا گھنا رحمت بھرا سایہ قائم رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور میں اپنے سبھی نئے لسنرز کو جو کہ میرے چینل کو ابھی انہوں نے جوائن کیا ہے، سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز کو۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ کینیڈا سے شیئر کیا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنا نیم آن ایئر نہیں کروں گا، اور آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گا جو کہ بالکل سچ پہ مبنی ہے۔ آپ اس کو، اگر آپ کہ کوئی ریلیٹیو کینیڈا میں رہتے ہیں، یا آپ اس کو مطلب فیس بک پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ کینیڈا کا ایک بہت مشہور روڈ ہے، اور اس روڈ کے پاس ایک ہاسپٹل بھی ہے۔ اس ہاسپٹل سے کئی لوگوں کے اوپر جنات کا بسیرا ہوا ہے، یعنی وہاں پر بہت سی ایسی مخلوقات پائی جاتی ہیں جو کہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ بجائے ٹھیک ہونے کے وہ لوگ اور زیادہ ادھر بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ہاسپٹل کو بھی اسی روڈ کی وجہ سے بند کر دیا گیا، کیونکہ وہ روڈ بھوتیا روڈ ہے، اور وہ ہاسپٹل بھی ایک بہت بھوتیا ہاسپٹل کے نام سے مشہور ہو چکا ہے، اور لوگ ادھر نہیں جانا چاہتے۔ وہاں کے جو آنر تھے، انہوں نے اس ہاسپٹل کو باقاعدہ طور پر سیل کر دیا، خود سیل کیا۔ گورنمنٹ نے وہاں پر جب اس کو سیل کیا، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ جب وہ بات بہت زیادہ مشہور ہوئی کہ وہاں پر لوگوں کی بہت زیادہ اموات ہونے لگی، یعنی کہ ان کے جو ریلیٹیوز تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ لوگوں کی جو ادھر ڈیتھ ہو رہی ہے، وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہاں پر ان کو عجیب و غریب مخلوقات نظر آتی تھیں، یعنی اس قدر خوفناک مخلوقات نظر آتی تھیں جو کہ موت کا سبب بن جاتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ جو روڈ ہے، اس روڈ کے اوپر ابھی بھی، وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر ایک لڑکی جو کہ ایک سفید ڈریس میں ہوتی ہے، اور وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جو بھی اس روڈ سے گزرتا ہے وہ باقاعدہ اس سے لفٹ مانگتی ہے، اور لفٹ مانگنے کے بعد وہ خود غائب ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے جب اس کی آنکھوں کے سامنے سے کوئی اس طرح انسان کے روپ میں چیز ہو اور وہ غائب ہو جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اس مخلوق کے اور بھی بہت سے وہاں پر خوفناک کارنامے ہیں۔ وہ جو ہاسپٹل ہے، کہا جاتا ہے کہ اس ہاسپٹل میں بھی وہ لڑکی رات کے ٹائم نظر آتی ہے، اور جب سامنے آتی ہے تو جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی حالت اس قدر خراب ہو جاتی ہے اچانک سے، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز اس پیشنٹ کے پاس ہوتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی، وہ صرف ان کو نظر آتی ہے جو وہاں پر پیشنٹ ہوتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے پیشنٹ کی حالت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ اس کی موقع پر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جو اپنے پیشنٹس کے ساتھ لوگ رہنے کے لیے آتے تھے، ان کو بھی وہ چیز نظر آتی تھی، کبھی کس روپ میں اور کبھی کس روپ میں۔ یہ سٹوری جو میرے ان نون سینڈر ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ادھر ایک بچے کی بھی موجودگی کا لوگ ذکر کر چکے ہیں، یعنی ایک بچہ جو کہ سامنے آتا ہے، اور جو وہاں پر پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی ڈرپوں کو اتار دیتا ہے، باقاعدہ کھینچتا ہے۔ نہ دکھنے والی مخلوق باقاعدہ ان چیزوں کو کھینچ رہی ہوتی ہے جو کہ پیشنٹ کو لگائی ہوتی ہیں۔ بہت سی نرسز، بہت سے ڈاکٹرز یہ سب کچھ دیکھ کر بھاگ گئے۔ تبھی وہاں پر مکمل طور پر اس ہاسپٹل کو بند کر دیا گیا۔ ہاسپٹل تو بند ہو گیا، لیکن وہ جو روڈ ہے وہ اب تک ابینڈڈ ہے۔ وہ روڈ جو بھی ادھر سے گزرتا ہے، اس کا خوف اس کو اپنی لپیٹ میں ضرور لے لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس روڈ کے اوپر وہ جو لڑکی ہے، وہ مختلف روپ لے کر وہاں پر نظر آتی ہے، لیکن اس کا بسیرا اس روڈ کے اوپر مین انٹر ہوتے ہی ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت، اور اس درخت کے نیچے ہی وہ سب کو کھڑے ہوئے نظر آتی ہے۔ جنہوں نے یہ سٹوری سینڈ کیا، انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یعنی جب ایسے واقعات مشہور ہوتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں، اس میں سیم یہی بات ہے کہ وہ لڑکی ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک فرینڈ تھا، وہ کسی کام کے سلسلے میں کہیں دوسری سٹی میں جا رہا تھا، اور وہ لنک روڈ ہے، وہاں سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہاں سے وہ گزرے،
تو ان کو باقاعدہ ایک لڑکی نے لفٹ ان سے مانگی، اور لفٹ مانگنے کے بعد ان کے قریب آئی، اور جیسے ہی قریب آئی انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کہاں جانا ہے؟ تو بتاتے بتاتے اس کا چہرہ اس قدر خوفناک ہو گیا، اور اس کے جو ہاتھ تھے وہ اتنے لمبے ہو گئے کہ وہ اس کا گلا دبانے لگی۔ وہ جو لڑکا تھا وہ مسلمان تھا، اور اس نے آیت الکرسی پڑھی اور جلدی سے گاڑی وہاں سے لے کر بھاگ گیا، کیونکہ اس کی جان بچنے کی مین وجہ یہ تھی کہ اس نے گاڑی کو بند نہیں کیا تھا، گاڑی سٹارٹ تھی۔ اور وہ درخت کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے کئی لوگوں کو نظر آتی ہے۔ وہ بچہ وہاں پاس جو کھیت، مطلب بڑی بڑی جھاڑیاں ٹائپ جگہ بنی ہوئی ہے، ان جھاڑیوں میں وہ بچہ اکثر لوگوں کو نظر آیا ہے۔ اور وہ جو بچہ ہے وہ بھی، اس کا بھی چہرہ وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ خوفناک ہے۔ ایسے بہت سے واقعات کینیڈا میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں مین کینیڈا سٹی میں رہتا ہوں، اور وہاں کے جو اور بھی بہت سے واقعات ہیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے، اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کیا ہے UK سے مدثر نے۔ مدثر کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی اپنے ساتھ، آپ کے ساتھ، اپنی زندگی میں بیتی ہوئی ایک خوفناک سٹوری شیئر کی تھی۔ آج میں ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنے فلیٹ کو چینج کیا، اور اکثر وہاں پر فلیٹ چینج کرنے پڑ جاتے ہیں، اونر خالی کروا لیتے ہیں یا کسی اور کو زیادہ رینٹ پر دے دیتے ہیں۔ تو اب جو فلیٹ میں نے رینٹ پر لیا ہے، اکثر مجھے اس فلیٹ کے اندر کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنی سسٹر کو پاکستان میں کال کی اور ان کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ جس فلیٹ میں میں رہتا ہوں اس میں میرے علاوہ بھی کوئی اور رہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ مجھے ایک کالے رنگ کی پرچھائی نظر آتی ہے، جو کہ نہ تو مرد ہے نہ ہی عورت، لیکن ایک کالا سایہ جو کہ باقاعدہ میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ جب میں سو رہا ہوتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی ہے، لیکن وہ جو بھی مخلوق ہے وہ مجھے تنگ نہیں کرتی، لیکن اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتی ہے۔ میں نے جب یہ بات اپنی بہن سے شیئر کی تو انہوں نے کسی اللہ والے سے اس چیز کے متعلق پوچھا اور حساب لگوایا، تو انہوں نے بتایا کہ جو بھی ادھر مخلوق ہے وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہیں اس مخلوق کے ساتھ ہم کلام نہیں ہونا۔ اگر تم اس کے ساتھ ہم کلام ہو گئے تو وہ مخلوق تمہیں نقصان دے گی۔ یہ ایک شارٹ سا واقعہ مدثر نے میرے ساتھ UK سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ مدثر۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا راجستھان سے نریش کمار نے۔ نریش کمار کہتے ہیں میں انڈیا راجستھان کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سبھی سننے والے اس چیز سے تو بخوبی باخبر ہوں گے کہ راجستھان جو جگہ ہے وہ ساری ریگستانی علاقہ ہے، ادھر ہر جگہ ریت ہی ریت کا راج ہے، یعنی وہ پورا علاقہ ریت سے بھرا ہوا ہے۔ اس علاقے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے سنیکس اور ایسی حشرات پائے جاتے ہیں جن کو آج سے پہلے کبھی آپ کے سننے والوں نے ان کے متعلق نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا۔ اسی طرح ایک دفعہ میں اپنے پتا جی کے ساتھ، یعنی اپنے فادر کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں پر جو کنویں بنے ہیں وہ بڑے اور طریقے سے ہیں کہ وہاں پر پانی کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے ایک ٹینکی کے اندر، جو کہ ٹینکی زمین کے اندر ہی وہ جگہ بنی ہوتی ہے۔ وہاں پر پانی سیف رہتا ہے، جب بھی کسی بھی گاؤں کے بندے کو پانی کی ضرورت ہو تو وہ اس جگہ سے پانی لے سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ہمیں پانی کی ضرورت پڑی اور رات کا ٹائم تھا۔ میں اور میرے ابو، یعنی ان کی لینگویج میں وہ پتا جی کہتے ہیں، ہم لوگ ادھر پانی لینے کے لیے جب گئے تو میرے ہاتھ میں ٹارچ لائٹ تھی۔ میرے ابو جب اس ٹینکی سے پانی نکالنے کے لیے انہوں نے ٹینکی کا منہ کھولا تو ایک ایسا عجیب و غریب، وہ سنیک نہیں تھا لیکن وہ اتنا بڑا تھا، کسی ایناکونڈا سے کم بڑا نہیں تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی پانی کی ٹینکی کا جیسے ہی ہم نے منہ کھولا تو اس کے اندر سے وہ اس طرح ہماری طرف لپکا کہ جیسے وہ ہماری جان لے لے گا، اور دیکھتے دیکھتے وہ باہر نکلا، اور میں نے اس کے اوپر جب ٹارچ کی تو وہ بھاگتا ہوا ریت کے اندر گھس گیا۔ وہ کیا مخلوق تھی میں یہ تو نہیں جان سکا۔ میرے ابو نے جب اس مخلوق کو دیکھا تو انہوں نے دیکھ کر یہ بتایا کہ یہ جو چیز تھی یہ غیر مری مخلوق تھی، یعنی یہ جنات تھے، اور یہ اسی طرح پانی پینے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد
یہ غائب ہو جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ تھا کہ ہم اس ٹائم پر آ کر پانی لیں گے، اور وہ اس ٹائم پر حاضر تھے، ادھر اپنی اصل حالت میں تھے، جس کی وجہ سے وہ فوراً ہم پر بھی حملے کے لیے لپکا، لیکن اس نے ہمیں نقصان اس لیے نہیں دیا کہ وہ جانتا تھا کہ ہم اس کو نقصان دینے نہیں آئے. نریش کہتے ہیں کہ راجستھان میں وہ جو علاقہ ہے جدھر میں رہتا ہوں، ادھر بہت سی ایسی مخلوقات کا بسیرا کہہ لیں، ٹھکانہ کہہ لیں. دوپہر کے ٹائم بچے جب ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں درختوں کی چھاؤں کے نیچے، تو بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ اچانک سے ہمارے ساتھ اور بھی بچے کھیلنے کے لیے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ادھر جو درخت ہیں ان کے سائے میں بندہ جب بیٹھتا ہے جا کر، تو باقاعدہ اوپر سے باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں. یہ جو درخت، یہ جو جگہیں، یہ کئی ہزار سال پہلے کی ہیں، اور ہم لوگوں نے ان کی جگہ پر آ کر ٹھکانے بنائے ہیں. یہ ہم سے کئی سال، ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں آئے اور ان کا ادھر ٹھکانہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. وہ عورت اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد اکیلے ادھر رہنے لگی. وہ کہتی ہے کہ میں رات کو جب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر واش روم اٹیچ تو ہوتے نہیں ہیں جیسے گھروں میں ہوتے ہیں، تو واش روم بھی باقاعدہ پانی کی ٹینکی کی طرح وہاں واش روم بھی ایک جگہ پر بنایا ہوا ہے جہاں سارے گاؤں والے اکٹھے ہو کر ہم لوگ جاتے ہیں. باقاعدہ ابھی بھی ادھر وہی رواج ہیں جو کہ کئی 100 سال پہلے تھا. وہ عورت کہتی ہے کہ جیسے ہی میں رات کے ٹائم واش روم میں گئی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک سے میرے پیچھے سے کوئی بڑی تیزی سے جیسے گزر کر گیا ہے. میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ ایک کالی خوفناک پرچھائی تھی، اتنی کالی پرچھائی جو کہ اندھیرے میں اپنے ہونے کا صاف احساس دلا رہی تھی. خیر وہ بوڑھی عورت تھی، وہ ڈری نہیں. حاجت کرنے کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلی تو وہ کہتی ہیں کہ 3 سے 4 بندر جو کہ بالکل سیاہ بندر تھے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی ادھر جاتا ہے رات کے ٹائم تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ راستہ جو ہوتا ہے اس میں نیچے کانٹے وغیرہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو کہ وہاں کے لوگ ہیں وہ بہت کم جوتی کا استعمال، شوز کا استعمال کرتے ہیں. زیادہ تر بزرگ لوگ پاؤں سے ننگے ہی رہتے ہیں. تو وہ عورت کہتی ہے جیسے ہی میں نے اس لائٹ کو اس کے اوپر کیا تو وہاں 3 سے 4 کالے سیاہ بندر، جن کے چہرے حد سے زیادہ کالے تھے، وہ مجھے بیٹھے دیکھ رہے تھے. انہوں نے اپنے لینگویج میں جو بھی کلمات پڑھے، وہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ عورت ادھر سے نکلی، اور نکلنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ وہ جو بندر تھے وہ وہاں پر ایک درخت مشہور ہے جہاں پر جنات کا بسیرا ہے. انہوں نے جب پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو وہ بندر شور مچاتے اسی درخت کے اوپر چلے گئے. بہت سے لوگ اس گاؤں میں ایسی خوفناک مخلوقات کے ہونے کا احساس اور نظر آنے کی باتیں ضرور کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات کے ٹائم جو کہ ہم لوگوں کے گھروں کے آگے دروازے لگے ہوتے ہیں، ان کو آ کر کوئی نوک کرتا ہے، جب کھول کر دیکھا جاتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا. پرانے بزرگوں کے مطابق وہاں پر ایک بات مشہور ہے کہ ہر چاند کی 16 تاریخ کو ایک خوفناک ڈائن اس گاؤں کے اندر آتی ہے، اور جس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا دیکھتی ہے اس کو وہ زندہ نہیں چھوڑتی. اگر اس کے گھر میں دودھ یا مکھن جیسی کوئی چیز پڑی ہو تو وہ پھر اس انسان کو نقصان نہیں دیتی اور اس دودھ اور مکھن کو لے جاتی ہے. اور جس کے گھر سے بھی وہ دودھ اور مکھن لے کر جاتی ہے، پھر اس کے گھر میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے، وہاں پر بہت زیادہ دولت اور پیسہ آتا ہے. اگر کوئی شخص اس کو وہ چیز نہ دے تو وہ اگر دروازہ کھلا دیکھ لے تو اس شخص کو جان سے مار دیتی ہے. یہ ایک سٹوری تھی نریش کمار کی جو انہوں نے انڈیا راجستھان سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز، یہ تھی خوفناک کہانیاں آج کی. آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر کرنی ہے تو آپ فیس بک آئی ڈی پر سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. لیکن سٹوریز کو شیئر کرنے سے پہلے جو بھی فیس بک پہ مجھے میسج کرتا ہے وہ یہ ضرور پہلے مجھے بتائے کہ وہ سٹوریز شیئر کرنا چاہتے ہیں، ادروائز میں کسی کے میسج کا رپلائی نہیں کرتی. اور آج کا اچھا میسج یہ ہے کہ اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کریں اور ان کی زندگی کی دعا کریں. اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت اور صحت عطا کریں، آمین. اور جتنا ہو سکتا ہے طہارت کی حالت میں رہیں اور اللہ پاک کی عبادت کریں، اور درود شریف جیسی عبادت کو کبھی بھی مت چھوڑیں. جتنا ہو سکتا ہے درود و سلام پڑھا کریں.
یہ ایک میرا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے، اس پر آپ لوگ ضرور عمل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔